الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد خاتم النبیین وعلى آلہ وأصحابہ الطیبین الطاہرین سبحان اللہ لا سیما علی الخلفاء الراشدین المہدیین سبحان اللہ ولعنت اللہ علی اعدائهم الرافضین الکافرین المرتدین الى ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله اختارني واختار لي أصحابي صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قدم قدم پہ برکتیں نفس نفس پہ رحمتیں قدم قدم پہ برکتیں نفس نفس پہ رحمتیں جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک وہیں وہیں سحر ہوا جہاں جہاں گزر گیا تیرے زمانے میں چار جانب نگار یکتا تجھی کو دیکھا حسین دیکھے جمیل دیکھے بس ایک تجھ سا تمہیں کو دیکھا اگرچہ اس گلشن جہاں میں ہزاروں گل ہیں برنگ دیگر ولے کی خوشبو بروح پرور صدا مہکتا تجھی کو دیکھا حق کہہ کر کسی دور میں پچھتائے نہیں ہم کردار پہ اپنے کبھی شرمائے نہیں ہم زندہ کے دروباں میں ہیں تیری نائے شناساں پہنچے جو سردار تو گھبرائے نہیں ہم چلی دھوپ میں بادل بن کر بات کرتا ہوں لاکھ سمجھے مجھے پاگل مگر بات کرتا ہوں جو لب کھلے تو مہک اٹھتی ہے نازاں بن کر ارے فکر کے صحرا میں بے دھڑک بات کرتا ہوں اس عنوان پر گولی چل جانے کا خدشہ ہو اسی عنوان پر گھنٹوں مسلسل بات کرتا ہوں
ادھورے لوگ ادھورے ہوتے ہیں، مکمل آدمی ہوں، مکمل بات کرتا ہوں۔ انتہائی واجب الاحترام، قابل صد احترام، معزز مکرم محترم ذی وقار علماء کرام، معززین علاقہ، معززین شہر، سرفروش غیرت مند باوفا بہادر نڈر بے باک توحید و سنت کے پروانوں، اصحاب رسول کے دیوانوں، آج 6 نومبر سن 2019 کی اس تاریخ میں آپ حضرات سے مخاطب ہونے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے ناچیز کو حق اور سچ عرض کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس پر سب سے پہلے مجھے، بعد میں ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلے ان حضرات کا شکر گزار ہوں جن کی پرخلوص دعوت پر حاضری کا موقع ملا ہے۔ عزت مآب محترم جناب بھائی محمد اسماعیل صاحب، بھائی صفدر صاحب، بھائی رحمت اللہ صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں عمر میں برکت عطا فرمائے۔ آپ کافی دیر سے یہاں بیٹھے اور کافی دیر تک آپ نے بیٹھنا ہے، لیکن مجھے پتہ چلے کہ یہ مجمع جاگ رہا ہے۔ حالات ایسے پیدا ہو گئے نا، پہلے ہر کام کرنے سے پہلے اب ہم سوچتے ہیں، پہلے نہیں سوچتے تھے، پہلے بس کر ہی دیتے تھے، اب سوچتے ہیں کاش یہ عادت ہماری پہلے لگ جاتی تو فائدہ ہو جاتا نا۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ اب سبحان اللہ کہنے میں بھی سوچتے ہیں کہ کہیں کہ نہ کہیں، پہلے سارے ہی کام کر دیتے تھے بغیر سوچے سمجھے، اب یہ سبحان اللہ کہنے میں بھی سوچتے ہیں، جب خطیب کہنا سبحان اللہ پھر سوچتے ہیں پیچھے کہا کیا تھا جو کہیں سبحان اللہ۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ عنوان بہت سارے رخ دے رہا ہے اور میں ایک ایک رخ پہ بات کروں، وقت نہیں ہے۔ اتنا یاد رکھو کہ ربیع الاول چل رہا ہے اور اسی ربیع الاول میں امام الانبیاء، قائد الانبیاء، فخر الانبیاء، مجدد الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، اور اسی ماہ ربیع الاول میں امام الانبیاء کی رحلت ہوئی، آپ اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ یہاں دونوں باتیں یاد رکھنے کی ضرورت ہے، کام بنے گا۔ ایک بات یاد رکھ کے کبھی کام نہیں بنے گا، یہ سوچنے کی ضرورت ہے حضور آئے اس دنیا میں، سب مانتے ہیں، انکار کوئی نہیں کرتا، دنیا کا کوئی طبقہ اس بات کا انکار نہیں کرتا کہ حضور پیدا ہوئے، دنیا کا کوئی گروہ اس بات کا انکار نہیں کرتا کہ حضور پیدا ہوئے، دنیا کا کوئی فرقہ اس بات کا انکار نہیں کرتا کہ حضور پیدا ہوئے۔ ماننے والا ہے تب انکار نہیں کرتا، نہ ماننے والا ہے تب انکار نہیں کرتا۔ اس بات کو سبھی مانتے ہیں، حضور پیدا ہوئے۔ جی ہاں، ربیع الاول کا مہینہ ہے، حضور پیدا ہوئے۔ ربیع بہار کو کہتے ہیں، اول پہلی بہار کو کہتے ہیں۔ جی ہاں، حضور پیدا ہوئے۔ لیکن آج میں جس بات پہ توجہ دلانے کی کوشش کروں گا وہ بات یہ ہے، پیدا تو سبھی ہوئے، کائنات میں کوئی انسان بغیر مقصد کے پیدا نہیں ہوا۔ آخر حضور کا بھی تو کوئی مقصد ہوگا نا، آقا کا بھی کوئی مشن ہوگا نا، آپ کی ولادت کا کوئی مقصد تو ہوگا نا، آپ کے آنے کا کوئی مشن تو ہوگا نا۔ یوں ہی تو نہیں آگئے، یوں ہی تو پیدا نہیں ہو گئے، آپ بھی پیدا ہوئے، میں بھی پیدا ہوا، ہمارے اساتذہ بھی پیدا ہوئے، بزرگ بھی پیدا ہوئے، آج کے دور کے ہیں تو پیدا ہوئے، گزرے ہوئے زمانے کے ہیں تو پیدا ہوئے، بعد میں آنے والے بھی پیدا ہوں گے۔ انسان پیدا ہوتا ہے، اللہ کی ذات پیدا کرتی ہے، اور یہ سبھی جانتے ہیں ہر کسی کی ولادت پہ خوشی ہوا کرتی ہے، کبھی کسی کی ولادت پہ دکھ نہیں ہوا کرتا، کبھی کسی کی ولادت پہ ماتم نہیں ہوا کرتا، کبھی کسی کی ولادت پہ نوحہ نہیں پڑھا جاتا، ہر کسی کی ولادت پہ خوشیاں منائی جاتی ہیں، ہر کسی کی ولادت پہ مٹھائیاں بانٹی جاتی ہیں، ہر کسی کی ولادت پہ خوشیوں کا اظہار ہوتا ہے، ہر کسی کی ولادت پہ مبارکباد دی جاتی ہے۔ کائنات کے لوگوں، آمد پرسیال کے لوگوں، جب پیدا ہی کائنات کا امام
خوشی نہیں ہوگی؟ خوشی نہیں ہوئی ہوگی؟ بولو یار، سارے بولو، کیا خوشی نہیں ہوگی؟ میری ولادت پہ خوشی ہے، تیری ولادت پہ خوشی ہے، میری ولادت پہ مبارکباد ہے، تیری ولادت پہ مبارکباد ہے، میری ولادت پہ ماں باپ خوش ہیں، تیری ولادت پہ ماں باپ خوش ہیں، رشتہ دار آ کے مبارکباد دیتے ہیں، خاندان والے آ کے مبارکباد دیتے ہیں، اہل علاقہ آ کے مبارکباد دیتا ہے۔ دیکھو تو صحیح یہ کون پیدا ہو رہا ہے، دیکھو تو صحیح یہ کس کی ولادت ہے، دیکھو تو صحیح یہ کس کی آمد ہے۔ 1,24,000 پیغمبروں کی ساری زندگی کا مغزہ رہا ہے، 1,24,000 پیغمبروں کی ساری زندگی کا ماورا رہا ہے، 1,24,000 پیغمبروں کی تمام زندگی کا خلاصہ آ رہا ہے۔ اور دیکھو یہ وہ ہے جسے آدم نے بھی مانا، یہ وہ ہے جسے نوح نے بھی مانا، یہ وہ ہے جسے یحییٰ نے بھی مانا، یہ وہ ہے جسے مسیح نے بھی مانا، یہ وہ ہے جسے عیسیٰ نے بھی مانا، یہ وہ ہے جسے یوسف نے بھی مانا، یونس نے بھی مانا۔ سبھی کو بتایا گیا ایک آخر میں بھیجوں گا، ایک پیغمبر بھیجوں گا، ایک رحمت للعالمین بھیجوں گا، کائنات کا سردار بھیجوں گا۔ یہ وہ ہوگا جس کی آمد کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہوگا، اس کے آنے کے بعد جو نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ لعنتی ہوگا، بدبخت ہوگا، حرامی ہوگا، بدذات ہوگا، پر نبی نہیں ہوگا۔ پر نبی بولو یار، پر نبی کوئی بھی آئے گا، چاہے وہ جبہ پہن کے آئے گا، چاہے وہ دستار پہن کے آئے گا، لعنتی ہوگا، بدبخت ہوگا، گندی نالی کا کیڑا ہوگا، پر نبی آخر والو نبی، اور زور سے بولو نبی نہیں ہوگا۔ مقصد سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آدم سے لے کے عیسیٰ تک، پھر عیسیٰ سے لے کے آدم تک 1,24,000 پیغمبروں کی زندگی کا کوئی مقصد ہے؟ بغیر مقصد کے کوئی پیغمبر کائنات میں نہیں آیا، اور اس کی ولادت کا بھی تو کوئی مقصد ہے یا نہیں ہے؟ ہے یا نہیں ہے؟ یہ سب سے بڑا مقصد ہے، اس سے بڑا مقصد کسی کا نہیں ہے۔ اس کا سب سے بڑا کام ہے، اس سے بڑا کام کسی کا، اس کی سب سے بڑی عظمت ہے، اس سے بڑی عظمت کسی کی نہیں ہے۔ اس کا سب سے بڑا مقام ہے، اس سے بڑا مقام کسی کا نہیں ہے۔ اس سے بڑا رتبہ کسی کا نہیں ہے، اس جیسی بلندی کسی کی نہیں ہے۔ آپ نے نہیں دیکھا جب یہ چلا تو چڑھتا چلا گیا اور اتنی بلندی پہ پہنچ گیا، ساری کائنات نیچے ہے، معبود بھی اونچا ہے، معبود کا جوتا بھی اونچا ہے یا نہیں ہے؟ یہ تو بات ہے تمہید کی، اصل بات ہے میرے محبوب کی ولادت یوں ہی، بولو یار یوں ہی۔ میں نے پہلے کہا نا، آپ سوچتے ہو، پہلے نہیں سوچتے تھے، تبھی بڑے نقصان ہو گئے، اب سوچتے ہو۔ اللہ کرے یہ عادت آخر تک رہے، میں دعا دیتا ہوں اللہ کرے یہ آپ کی عادت مجھ میں بھی آ جائے۔ اور بتاؤ، ہم ایک ہی ہیں، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ یہاں سے جو کچھ آتا ہے وہاں دیکھ کے آتا ہے، یہاں سے جو کچھ آتا ہے نا تمہیں دیکھ کے آتا ہے، ایسے ہی کہیں سے نہیں آ جاتا۔ ذوق تمہارا ہوگا، بات ہماری ہوگی، مجمع یہ ہوگا، بات وہ ہوگی، لوگ یہ ہوں گے، انداز وہ ہوگا، اور جب لوگ ایسے ہوں گے پھر آواز ویسی ہوگی۔ بولو یار، بات سمجھ نہیں آئی؟ اور نہیں آئے گی، میں کہا کرتا ہوں 3 دن بعد آئے گی۔ کتنے دن؟ 3 دن بعد۔ میں کیا کروں؟ میں چاہتا ہوں میں کچھ نہ کہوں، پر میں حضرت کو دیکھ کے بار بار میرے ذہن میں ایک تصویر گھوم رہی ہے، حضرت کا چہرہ دیکھ کے مجھے کچھ یاد آ رہا ہے، حضرت کا چہرہ دیکھ کے میری طبیعت خراب ہو رہی ہے، حضرت کا چہرہ دیکھ کے میرے وجود، میری آواز، میرے جذبات، میری محبت، میری الفت، میری چاہت مجھے خاموش رہنے کی اجازت نہیں دے رہی۔ حضرت کا چہرہ دیکھنے کے بعد مجھے کچھ منظر یاد آ رہا ہے، اور مجھے وہ وقت بھی یاد ہے پہلی مرتبہ احمد پور سیال میں جس شخص کی دعوت پہ میں احمد پور آیا تھا، اس
اسی کو مفتی عمر حیدری کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اللہ میری آواز مفتی صاحب تک پہنچا دے. مفتی صاحب آپ نہیں ہو, آپ کا بھائی ہے. آپ یہاں موجود نہیں ہو, آپ کا بھائی موجود ہے. کچھ لوگ آپ سے تنگ ہو گئے, آپ کے بھائی سے ہو جائیں گے. آپ نے کچھ لوگوں کی نیندیں حرام کی, آپ کا بھائی بھی کرے گا. خاموش بیٹھے گا؟ بولو سارے, بولو ماننے والے بولو, محبت کرنے والے بولو, آخر والے بولو, بیچ والے بولو, درمیان والے بولو, دائیں والے بولو, پھر بائیں والے بولو. بات ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ آپ جیل میں ہیں. ابھی کچھ دن پہلے ایک تصویر چل رہی تھی, آپ جیل میں مسکرا رہے تھے. آپ جیل میں بھی مسکرا رہے تھے. میں نے کہا ان کے لیے کوئی اور کمرے کا بندوبست کرو, ان کے لیے کوئی اور کمرے کا بندوبست کرو. تمہیں نہیں پتا ان کا تعلق کن لوگوں کے ساتھ ہے. وہ قبر میں جانے کے بعد ہار نہیں مانتے, یہ جیل میں جانے کے بعد ہار کیسے مان جائیں گے بابا؟ وہ قبر میں جانے کے بعد ہار نہیں مانتے, اسے چار دیواری میں بند کرنے کے بعد کیسے سوچ سکتے ہو؟ کیسے تمہارے ذہن میں آ سکتا ہے؟ کیسے تم آرام کی نیند سو سکتے ہو؟ انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے. میں نے پچھلے دنوں بھی کہا تھا, آج بھی کہہ رہا ہوں, ایک وقت ضرور آئے گا, یہی احمد پور سیال کے کسی چوک چوراہے کا سٹیج ہوگا, وہ حیدری گرج رہا ہوگا. سننے والوں سن رہے ہوگے, انہیں آج بھی میں نے نہیں کہا, انہیں اس دن بھی میں نے نہیں کہا تھا جب انہوں نے نعرے لگائے تھے. آج بھی میں نے, بولو یار, آپ دیکھ رہے ہو میں نے کہا ہے, بولو بولو نا یار, میں نے کہا ہے, خود لگایا ہے. ان کے دلوں سے محبت نہیں نکال سکے, اس دلوں سے کیسے نکالو گے؟ کیسے نکالو گے؟ تمہارے ہر پہ فیل ہے. آج بھی احمد پور سیال کے بچے بوڑھے جوان کے دل سے اس شہزادے کی محبت کوئی نہیں نکال سکا, قیامت تک کوئی نہیں نکال سکتا. اس کی زندگی کا مقصد تھا, وہ بھائی مجھے بتاتا تھا, مجھے کہتا تھا ابو بکر فلاں علاقے پہ پابندی ہے, فلاں شہر میں پابندی ہے, فلاں دیہات میں پابندی ہے, فلاں گاؤں میں پابندی ہے. میں نے کہا بھائی بتا کیوں پابندی ہے؟ اس نے جواب میں کہا تھا مفتی عمر حق ڈکے کی چوک پہ کہتا ہے, اس لیے اس پہ پابندی ہے. حق کہنے والوں پہ پابندیاں ہوتی ہیں, ہر کسی پہ پابندی. ربیع الاول چل رہا ہے, میں ایک جملہ کہتا ہوں, کوئی بھائی ناراض نہ ہو, حلوے والوں پہ کبھی پابندی کبھی لگی ہے؟ آپ نے دیکھی ہے؟ میں نے تو کبھی نہیں دیکھا, نہ کبھی پڑھا. لگی ہے حلوے والوں پہ بابا کبھی پابندیاں نہیں لگتی. ہاں ان پہ پابندیاں لگتی ہیں, یہ باز بھی نہیں آتے, باز بھی اور آئیں گے بھی. بولو نا یار, بولو بھئی تم اور کیا کرنا چاہتے ہو؟ کیا نہیں کیا تم نے؟ کیا چھوڑا تم نے؟ سب کچھ کیا تم نے. راتوں کو کرنا تھا رات کو کیا, دن میں کرنا تھا دن میں کیا, جب تمہارا دل چاہا تب کیا. یہ دیکھو پھر رات کی تاریکی میں بڑے فخر سے ڈنکے کی چوٹ اور بابا کے تول کہتے ہیں حق نواز کے روحانی بچے ہیں, کبھی باز نہیں آئیں گے. صحابہ کل بھی زندہ باد تھے, صحابہ آج بھی زندہ باد ہے, صحابہ قیامت تک زندہ باد رہے گا. اور دشمن صحابہ کا کل بھی مردہ باد تھا, آج بھی مردہ باد ہے. باز نہیں آئے گا, قیامت تک مردہ باد رہے گا. رہے گا یا نہیں رہے گا؟ یہ بات بڑی خطرناک ہے, بڑی پریشان کر دینے والی ہے, پر سچی بات یہی ہے. ہم ایسے حالات میں بھی اگر یہ باتیں نہ کریں, ہماری پھر پہچان کیا ہے؟ بزرگ بیٹھے, مجھے بتاؤ نا, ہماری اس کے علاوہ کوئی پہچان ہے؟
भाई हम उसी की बात करेंगे, हैं जो उसी के, जो कुछ होता है उसके नाम की वजह से तो होता है, और रब्बे जुल जलाल की कसम इसी पे हमें फख्र है। क्या है? जोर से बोलो। इसी पे हमें फख्र है, शौक से हर चीज कबूल करते हैं। आज भी किया, कल भी करेंगे, जब तक जीते रहेंगे करते रहेंगे। मैदान छोड़ेंगे? मुफ्ती उमर आएगा, घबराने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे मसाइल हल हो चुके हैं। मुझे पिछले दिनों साथियों ने बताया, फारूकी साहब दुआ करो, बहुत सारा केस हल हो गया है, इंशाल्लाह चंद दिन रह गए, इंशाल्लाह चंद दिन रह गए, वो फिर आएगा, उसने बात फिर वही करनी है, तुमने फिर परेशान होना है, फिर परेशान होना है। लेकिन अल्लाह का फजल ये है, अब लोगों को पता चल गया है, ये अल्लाह का फजल हो गया, लोगों को पता चल गया। अपने अपने होते हैं, गैर गैर होते हैं, और जब अपने ऐसे हो जाए ना, फिर इसलिए बंदा उस दर्द दिल के साथ कहता है गैर अच्छे होते हैं। ऐसे हालात पैदा ना करो। हम फिर भी कहते हैं बाबा अपने अपने होते हैं, हम फिर भी कहते हैं अपने अपने होते हैं, हम कभी अपनों से जुदा होना नहीं चाहते। कोई खुद करे तो हम क्या करें, कोई खुद करे तो हम क्या करें, हम अपनों से जुदा होना नहीं चाहते। हम कभी अपनों से जुदा नहीं हुए, कभी नहीं हुए। हाँ, हमारी हरकतें उनसे हमें जुदा कर देती हैं। मैंने हरकतें कह दिया, जुमला बहुत कीमती कहना चाहता था, हालात के मुताबिक नहीं कह सका। हमारी हरकतें कुछ उनसे जुदा कर देती हैं, क्योंकि हमारी हरकतें उनको फिरका वारियत रखती हैं। और हरकत क्या है हमारी? हम कहते हैं जी जो सहाबा को नहीं मानता हम उसे नहीं मानते। इतनी सी बात है, ना घबराने की बात है, ना परेशान होने की बात है, ना बुखार चढ़ने की बात है, कोई ऐसी बात नहीं है। हम इतना कहते हैं जो उन्हें नहीं मानता हम बिल्कुल उन्हें, बोलो यार, हम उन्हें नहीं मानते। रबीउल अव्वल में बैठने वालों, आका की आमद के मकसद को समझो। आका एक मुकद्दस मिशन लेके आए हैं, मुकद्दस जमात बना के आए हैं, और आका जो नहीं है, रब का इंतखाब हुआ, महबूब की विलादत हुई, विलादत के बाद आका ने मिशन की आवाज लगाई, और वो मिशन की आवाज थी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। एक एक दरवाजे पे जाके कहा, हर चौक पे कहा, हर बाजार में कहा, हर काफिर के सामने कहा, हर यहूदी के सामने कहा, हर गैर मुस्लिम के सामने कहा, जिन्होंने माना उनके सामने कहा, जिन्होंने इनकार किया उनके सामने कहा, हर वक्त कहा, हर घड़ी कहा, हर लहज़ा कहा, हर सेकंड कहा, हर मिनट कहा। एक लम्हे के लिए मेरा पैगंबर इस आवाज से बाज नहीं आया, मेरा नबी इस ऐलान से बाज नहीं आया, मेरा नबी इस दावत से बाज नहीं आया, मेरा नबी इस मिशन से बाज नहीं आया। हर चौक पे लगाया, जिधर मौका मिला उधर लगाया, जिधर वक्त मिला उधर लगाया। कभी रातों को लगाया, कभी दिन में लगाया, कभी अंधेरे में लगाया, कभी उजाले में लगाया, कभी धूप में लगाया, कभी छांव में लगाया, कभी सर्दी में लगाया, कभी गर्मी में लगाया, और कभी पत्थरों की बारिश में लगाया, कभी कांटों पे चल के लगाया, कभी वजूद पे उजड़े डाली तब लगाया, कभी पत्थर लगे तब लगाया, कभी वजूद में रुहान हुआ तब लगाया। एक लम्हे के लिए पैगंबर अपने मकसद से, पैगंबर अपने मिशन से, पैगंबर अपने ऐलान से बाज आया या नहीं आया? विलादत समझने की जरूरत है। सभी मानते हैं आका पैदा हुए, इनकार तब हुआ जब 40 साल का अरसा गुजरा, आपने उन लोगों के दरमियान खड़े होकर वो बात की जो बात करने आए थे। पहले तो सभी कह रहे थे आप जैसा सच्चा नहीं देखा, आप जैसा सादिक नहीं देखा, आप जैसा अमीन नहीं देखा, आप जैसे अखलाक वाला नहीं देखा, आप जैसी सूरत वाला नहीं देखा, सीरत वाला नहीं देखा, अखलाक वाला नहीं देखा, किरदार वाला नहीं देखा, मईशत वाला नहीं देखा, मामलात वाला नहीं देखा। कुफर के सामने कैसे पेश आते आप जैसा नहीं देखा, अपनों से कैसे पेश आते आप जैसा नहीं देखा, बच्चों से कैसे पेश आते आप जैसा नहीं देखा, बड़ों से कैसे पेश आते आप जैसा नहीं देखा। जब उन्होंने कहा अल गर्ज आप जैसा देखा
कोई नहीं। आका ने ऐलान किया, अगर मैं यूं कह दूं इस पहाड़ के पीछे लश्कर है, तुम पे हमलावर होगा, मानोगे नहीं मानोगे? इनकार करने वाले उस वक्त सारे मौजूद थे, काफिर भी मौजूद थे, यहूदी भी मौजूद थे, रिश्तेदार भी मौजूद थे, गैर भी मौजूद थे। सभी ने कहा जब आप हो ही सच्चे, जो कह दोगे मान लेंगे। आका ने ऐलान करके कहा, क़ौलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहून। यही बात कहने की देर थी, पत्थरों की बारिश हो गई, यही बात कहने की देर थी, बुरा गला कह दिया, यही बात कहने की देर थी, मुखालफत पे उतर है, यही बात कहने की देर थी, इख्तिलाफ पे उतर है, यही बात कहने की देर थी, आपका रास्ता रोका गया, यही बात कहने की देर थी, आपको बुरा गला कहा गया, यही बात कहने की देर थी, आपको समझाने लगे ये काम छोड़ दो, ये आवाज छोड़ दो, ये प्रोग्राम छोड़ दो, ये मिशन छोड़ दो। और एक वक्त तो ऐसा भी आया, समझाने वाले आपके दरवाजे पे आए और आके कहने लगे आपको दौलत की जरूरत है दौलत देते, शोहरत की जरूरत है शोहरत देते, ओहदे की जरूरत है ओहदा देते, मनसब की जरूरत है मनसब देते, लड़की की जरूरत है लड़की देते। उस वक्त पाक पैगंबर का ऐलान मेरे एक नवाज के मिशन की दलील है। पाक पैगंबर ने जवाब में कहा था, एक हाथ पे चांद रखो, एक पे सूरज रखो, मोहम्मद सूरज चांद के जमीन पे तय मारेगा, रब की तौहीद के ऐलान से बाज नहीं आएगा। रब की तौहीद के ऐलान से बाज नहीं आएगा। हुजूर बाज आए नहीं, छोड़ दिया, पीछे हो गए, डर गए। एक दिन बताओ, एक वक्त बताओ, एक लम्हा बताओ, एक मौसम बताओ, एक हालात बताओ। मैंने कहा या अल्लाह हुजूर नहीं बैठे। कहने वालों ने कहा हुजूर 1500 साल पहले, हक नवाज भी नहीं बैठा। हुजूर 1500 साल पहले, 35 साल पहले वाला भी नहीं बैठा। हुजूर 1500 साल पहले, 35 साल पहले वाला भी चुप नहीं रहा। हुजूर 1500 साल पहले, 35 साल पहले इस दुनिया को छोड़ के जाने वाले मर्दे कलंदर उस अमीर अजीमत ने आका अलैहिस्सलाम की सीरत का मुताला करके, आका की जिंदगी का मकसद मालूम करके, आका की जिंदगी को समझने के बाद मैदान में निकल के एक ऐलान किया था। वो ऐलान हमारी जिंदगियों का हिस्सा है, वो आवाज हमारी जिंदगियों का हिस्सा है, वो ललकार हमारी जिंदगियों का हिस्सा है। बाबा पहचान है हमारी, हमारी जान है हमारी, हमारी आवाज है हमारी, हमारी गरज है हमारी। उसी से जाने जाते हैं, उसी से पहचाने पहचाने जाते, उसी से इज्जत मिलती है, उसी से वकार मिलता है, उसी से इज्जत मिलती है। खुला ऐलान है, एक मर्तबा फिर ऐलान है, अल्लाह ने एक जान दी है, 100 जाने भी होती सहाबा की एक इज्जत पे हंस के कुर्बान कर देते। ऐलान अहमदपुर वालों को ये है, डरते नहीं है, घबराते नहीं है, परेशान नहीं है। हालात आए थे, वक्त आए थे, लम्हा आया था, आंधी आई थी, तूफान आए थे, आज भी उसी मसनद पे खड़े हैं, आज भी उसी मिंबर पे खड़े हैं, आज भी उसी स्टेज पे खड़े और उसी हक नवाज के शहर में खड़े होके ये बात बता के दाल कहना चाहता हूँ, जाओ जाके किसी से कह दो जो सहाबा को नहीं मानता, हम उसे नहीं मानते। जिंदा है जंगवी, जिंदा है जंगवी, जिंदा है जंगवी, जिंदा है तकबीर। जो उन्हें नहीं मानता हम उन्हें नहीं मानते। बाबा साफ बात है, खुली बात है, ईमान की बात है, सच्ची बात है, अकीदे की बात है, पुख्ता बात है, नजरिए की बात है। यही बात है तो हमें बुजुर्गों, यही बात है तो हम हैं, ये बात नहीं तो हम बोलो यार, हम यूं समझते हैं जिस दिन ये ऐलान हमारी जुबान से जुदा हो गया, अल्लाह काफिर होकर मौत आ जाए। बड़ी बात कर रहा हूँ, तालिब इल्म बुजुर्ग बैठे, उलमा बैठे, अकाबिर बैठे, मेरे लिए दुआ करेंगे। जिस दिन ये ऐलान छोड़ूं उस दिन काफिर होकर मरूं, मुझे कफन भी नसीब ना हो। कोई कहेगा बच्चा अभी तेरी उम्र ही क्या है, अभी तूने देखा ही क्या है। मैंने कहा अगर इनके अलावा कुछ देखना होता तो पहले देख लेते, अब ये देख लिया।
دل ہی نہیں کرتا. اب سب کچھ اسی میں ہے, جنت بھی اسی میں ہے, عزت بھی اسی میں ہے, آرام بھی اسی میں. جب تک جئیں گے یہی آواز لگاتے رہیں گے. چھوڑ تو نہیں دیں گے, پیچھے تو نہیں ہو جائیں گے, بابا ڈر تو نہیں جائیں گے, گھبرا تو نہیں جائیں گے. حالات آئے تھے چلے گئے, وقت آیا تھا چلا گیا ہے, دور آنے والا ہے. دور آنے والا ہے. اب وقت وہ دور نہیں جب دیکھو گے ہر گلی میں, وقت دور نہیں دیکھو گے ہر چوک پہ, وقت دور نہیں دیکھو گے ہر چوراہے پہ حق نواز کا بچہ گونج رہا. بولو بولو بولو. وقت دور کوئی نہیں ہے. آقا کے مشن کی دلیل تصدیق صحابہ, آقا کی آواز پہ لبیک صحابہ, آقا کی آواز پہ قربان صحابہ, آقا کی عظمت پہ جان دینے والے صحابہ, آقا کی آواز پہ چلنے والے صحابہ, ارے اٹھنے والے صحابہ, ارے بیٹھنے والے صحابہ. پھر مجھے کہنے کو نبوت کا مشن بیت اللہ کے صاحب ابو بکر مار کھائے, یہی نبوت کا مشن تھا. عمر تا عمر مصلی رسول پہ جان دے, اسی کو نبوت کا مشن کہتے. عثمان مظلومانہ شہادت لے, اسی کو نبی کا مشن کہتے. علی شہید ہو جائے, اسی کو مشن کہتے. معاویہ دنیا سے جائے, اسی کو مشن کہتے. طلا دنیا چھوڑے, اسی کو مشن کہتے. ناز اور موتس کے ہاتھ کا دے دے, اسی کو مشن کہتے. سوائیہ کی چمڑی اجڑی گئی, سہیرا کی آنکھیں نکالی گئی, یہی تو مشن ہے. بابا مشن آسانی سے نہیں آتا, مشن تکلیفیں مانگتا ہے, مشن آزمائش مانگتا ہے, مشن دکھ مانگتا ہے. اور میں نے یہ بڑے فخر سے کہا, دنیا کی میری یہ واحد جماعت ہے, ہر جماعت کا کارکن کٹتا ہے, اس جماعت کی قیادت کٹ گئی ہے. کٹی ہے یا نہیں کٹی؟ کارکنوں, تم پہ ہماری قیادت کا بڑا احسان ہے, بڑا احسان ہے. انہوں نے سب سے پہلے اپنے آپ کو پیش کر کے بتایا. ہمارے مسکراتے چہرے دیکھ لینا, ہماری قبروں سے اٹھنے والی خوشبو دیکھ لینا, تب دل مطمئن ہو چل پڑنا. یوں ہی نہیں کہا, قربانیوں کی مثال قائم کر کے کہا, تختے دار پہ چڑھ کے کہا, ہتھکڑی پہن کے کہا, بیڑیاں پہن کے کہا. کبھی تو یوں نظر آیا پھانسی کے بندے کو چوم کے نعرہ تکبیر کی صدا بلند کر کے کہا, ایک لمحے کے لیے خوف نہیں آیا, ایک لمحے کے لیے ڈر نہیں آیا, ایک لمحے کے لیے گھبرائے نہیں ہے, ایک لمحے کے لیے کپکپائے نہیں ہے, ایک لمحے کے لیے وجود و ذہن میں یہ خیال نہیں آیا آج چھوڑ دے. زندگیاں چھوڑ دی ہیں, روح وجود سے نکل گئی ہیں, قبر کی پاتال میں اتر گئے ہیں, آج ان کی قبر سے خوشبوئیں ہیں. آج وہ دنیا دار لوگوں کے خوابوں میں آتے ہیں, جنت میں آرام کر رہے ہیں, جنت میں مزے کر رہے. ان کی شہادتوں نے بتایا, بیٹا یہ وہ راستہ ہے جس راستے پہ چلو, آنکھ بند کر کے جنت میں داخل ہو جاؤ. یہ وہ راستہ ہے جس راستے پہ آنکھ بند کر کے چلو تو جنت میں چلے جاؤ گے. ادھر ادھر دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. دنیا کے لوگوں, ربیع الاول کا مہینہ ہے, آقا کی آمد کا مہینہ ہے, مقصد ولادت رسول کا مہینہ ہے. حضور تشریف لائے, آپ نے محنت کی, دنیا والوں کو یہ پیغام دیا, اللہ کے ہو جاؤ جنتی ہو جاؤ گے, اللہ کے ہو جاؤ کامیاب ہو جاؤ گے. اس پہ صحابہ نے محنت کی, حضور کے شانہ بہ شانہ کھڑے ہوئے. میں نے کہا وقت نہیں ہے, ان اللہ اختارنی واختار علی اصحابی, اللہ نے مجھے چنا پھر میرے لیے میرے صحابہ کو چنا. اللہ نے ایک ایک کو چن کے محبوب کے دامن میں بھیجا. یوں ہی نہیں آ گئے تھے, سب کو چن کے بھیجا. میرا بھائی ابھی جناب صدیق اکبر کی بات کر رہا تھا. اے صدیق اسے کہتے ہیں اللہ نے جب محبوب کو دیے اس انداز میں چن کے دیے. یہ بھی لے لو, جی ہاں میں عمر کی بات کروں, ابو بکر بھی لے لو, عثمان بھی لے لو, علی بھی لے لو, معاویہ بھی لے لو, طلحہ بھی لے لو. لیکن جب باری عمر کی آئی, اسی قدر کی آئی, اس جرأت میں انسان کی آئی, اس شیطان کے راستے میں رکاوٹ بننے والی اس دیوار کی آئی, نبوت کے دوسرے خلیفے کی آئی, کائنات کے دوسرے امام کی آئی. رب ذوالجلال کے بیت اللہ کے خلاف کو پکڑ کے اللہ کے محبوب نے کہا ربا باقی آپ نے دے دیے, ایک میں مانگتا ہوں اسے بھی دے دے.
اسے بھی دے دو. بات سمجھ آ رہی ہے؟ وقت ہوتا میں دو چار باتیں اور کرتا. اسی پہ اختتام کرتے ہیں. شراب عشق نہیں بدلی پر جام بدلتے رہتے ہیں. حق کا علم لہراتا ہے ہاتھ بدلتے رہتے ہیں. حالات سے ٹکرانا حق والوں کی عادت ہے. حالات کی تو تقلید نہ کر حالات بدلتے رہتے ہیں. کل تک تھا جو سوز جگر وہ درد جگر تو آج بھی ہے کام وہی پیغام وہی صرف نام بدلتے رہتے ہیں. ارادے جن کے پختہ ہوں نظر جن کی خدا پر ہو تلاتم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں. زندہ باد.